وہ ترتیب دیے جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور وہ جو ایک اندر کے انسان کو جگانے کی ایک صورت ہے وہ باقاعدگی سے چل رہی ہے۔ تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اس عمر میں انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور یہ ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، واقعی یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا کہوں، آپ کچھ سوال اگر کرنا چاہیں یا بات کچھ بنانا چاہیں میری، تو ویلکم۔ میرے بارے میں آپ نے سن لیا کہ میں بس جو کچھ بھی ہوں آپ سب۔ سر، پاکستان میں جو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو ڈیٹیریشن آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو بھی ہمارے پاس ڈرامہ آ رہا ہے، کیا ہمیں یہی ڈرامہ دیکھنے کو ملتا رہے گا آگے آنے والے 15-20 سالوں میں؟ یہ کچھ نیا کو اچھا کام کرنے والے آگے سے لوگ بھی دوبارہ فیلڈ میں آئیں گے اور کام کریں گے؟ یہ بہت افسوسناک قسم کی صورتحال ہے ڈرامے کی اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں، لیکن ایک بات تو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے، اور اس زوال کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے ایک نام دیا، اور پاکستان ٹیلی ویژن میں اس وقت جو لوگ تھے وہ پاکستان کے بہترین لوگ تھے، ہر سطح سے، تعلیم، تربیت، مائنڈ سیٹ، کریٹیوٹی کا لیول، اور مستقبل کو بالکل فوکسڈ دیکھنا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایسے بڑے لوگ، اس میں یاور حیات صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسلم اظہر صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسی طرح بے شمار اور لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم نے ایک جونیئر کی طرح ان سے بھی ہم نے بہت سیکھا، اور وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جو وہ کرتے رہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہم نے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر ہی زوال کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ آج وہ کہیں کسی جگہ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، اور وہ زوال بنیادی طور پر جو ہے وہ ناانصافی ہے، اور جو حکومت آئی ہے اس نے اپنے نااہل لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویژن میں جگہ دی، اور جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے وہ ٹیلی ویژن سے باہر، ٹیلی ویژن کے احاطے سے باہر کہیں بس صرف ایک دوری کے احساس کے ساتھ زندہ بھی رہے، کچھ لوگ چلے بھی گئے، اور یہ سلسلہ ہوتا ہے یہ۔ لیکن یہ اگر تسلسل آ جائے نا اس کام، پروفیشنلز کا جو ایک اسپیشلی پروفیشنلز جن کاموں کو کرنے والے ہوتے ہیں نا، اگر ان میں سے پروفیشنلز کو آپ مائنس کر دیں تو ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارے سیاستدانوں نے کمال کیا اس حوالے سے کہ ایسے لوگوں کو، میرے سامنے کی باتیں ہیں یہ ساری، اور گریجولی جو میرا سیکرٹری تھا وہ اس وقت لاہور ٹیلی ویژن کا مینیجر ہے، جنرل مینیجر ہے، ٹائپسٹ۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں اور ادارے جو ہیں گورنمنٹ اورینٹیڈ یا اسپیشلی گورنمنٹ اورینٹیڈ، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا یا ہو رہا ہوگا یا ہوتا رہا ہے۔ سو ایک اور جو مشکل اور ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی مشکل سامنے آئی وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ میں نے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے، پی ٹی وی میں رہنے کے باوجود یعنی اپنی ایک حیثیت کے ساتھ پی ٹی وی میں رہنے کے باوجود میں نے پرائیویٹ کام کیا، اور ہماری یونین کے جو صدر تھے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کوریڈور میں کھڑا کیا اور کہا کہ آپ باہر کیوں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں یہاں کیسے کام کرتا ہوں؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ تو میں نے کہا یہاں مجھے بہت اچھا کام کرنے دیجیے تاکہ میں جب یہاں سے جاؤں تو میں باہر کام کر رہا ہوں، میں آج تک کام کر رہا ہوں۔ تو قصہ اس کو مختصر کرنا چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو صورتحال ایک پیدا ہوئی وہ اچانک نہیں پیدا ہوئی ہے، وہ بھی گریجولی پیدا ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جیو ایک جو ہمارا ایک چینل ہے
پاکستان کا، میں نے اس میں کام کیا ہے، اور جب میں انٹر ہوا ہوں وہاں پر ایز اے پروفیشنل اور ہیڈ کیا میں نے ڈرامہ سیکشن کو، تو سب سے بڑی حیرانی مجھے یہ ہوئی ہے کہ تقریباً 800 ڈرامے انہوں نے خریدے ہوئے ہیں جنہیں سینسر بورڈ نے، اور خوش قسمتی اس وقت یہ تھی کہ سینسر بورڈ کسی چینل میں تھا تو انہوں نے روکے ہوئے ہیں اور پیمنٹ ہو چکی ہے، اور ضد یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح ان کو چلانے کے قابل بنا دیں تاکہ وہ جو اکاؤنٹ کا وہ جو ٹیکنیکل ہوتا ہے جو سلسلہ وہ سب جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے۔ اس صورتحال سے جو مالکان تھے وہ بھی ایسا اس طرح یعنی انفارم نہیں تھے جتنے کہ ہم ہونے لگ گئے تھے، اور ہم نے کچھ صورتحال پیدا یعنی ذرا مختلف کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی ایک اچھا ٹائم یوں تھا کہ میں اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے وہ جو انڈیا کا ایک جرغار تھی سوپس کی، اور وہ ساس اور بہو اور یہ سارا جو سلسلہ تھا نا، اور ساتھ ساتھ اس کے یہ کہ شدید نیلے اور شدید یلو اور شدید سرخ رنگوں کی دیواریں اور ایک جیسی لائٹ، اب یہ جس طرح لائٹ ہے نا نیچرل ایک نا، تو وہ ایک گلیمر کا ایک عجیب و غریب قسم کا سلسلہ، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور میں نے ایک کام کیا کہ میں نے انہی دنوں میں ایک سیریل شروع کیا جس کا نام تھا یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور اس میں ساس کو ماں کا درجہ دے دیا۔ یہ ایک میری طرف سے ایک کوشش تھی، اور اس کے بعد مطلب گریجولی وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے آپ انڈین سوپ کی جو شیپ تھی اس کو مزید دے شیپ کر رہے تھے، وہ ختم ہونے کی ایک صورت پیدا ہوئی۔ لیکن سبجیکٹس جو ہیں وہ خطرناک سے خطرناک ہوتے چلے گئے۔ آپ امیجن کریں کہ ینگسٹرز، وہ جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس ٹائپ کے بچے جو ڈرامے کرنے کے شوقین تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ جی میں ایک ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا سبجیکٹ کیا اس کا؟ حلالہ۔ جسٹ امیجن، حلالے پر ایک ڈرامہ بنے گا تو کیا ہوگا؟ حلالے کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، حلالہ ایک کیا چیز ہے جو شدید حد تک حرام ایک چیز ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ رک نہیں پایا، کیونکہ پیمرا ایک چیز ہے جسے میں ہمیشہ سے میں بالکل ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی لاش ہے جسے کوئی کفن پہنانے کو تیار نہیں ہے، سو اسے دفن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ولگیرٹی اور لڑکیوں کی زبان درازی اور بہت زیادہ ایک دم مطلب یعنی ڈائریکٹ ہو جانا، چاہے وہ باپ ہے، ماں ہے، ایون اللہ میاں بھی ہے تو کچھ نہیں، کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے طلاق چاہیے، یہ 50,000 مرتبہ ہر دوسرے روز سنتے تھے ہم اپنے ڈراموں میں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ ریٹنگ ایک ایسا جادوگر ایک وہ ہے لفظ جس نے مالکان کو بھی اور پروڈکشن ہاؤسز کو بھی، ایون ایکٹریسز اور ایکٹرس کو بھی بہرا کر دیا تھا، اندھا کر دیا تھا، پیسہ۔ سو ایک عجیب و غریب قسم کا یہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ اس نے پی ٹی وی کی جو بچی کھچی جو ایک وہ تھی نا ایک خاص تہذیب کے ساتھ کچھ کام وام کرنے کا سلسلہ، اس کو بھی نگلیکٹ کروا دیا، اور وہ ایک ایسا یتیم ہو گیا جس کو اگر وہ کہیں ہے بھی تو کسی کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اور وہ جو اب صورتحال دیکھیں، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سبحانی بائی یونس ایک بہت مشہور آرٹسٹ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو کے اور تھیٹر کے، یہ بات ہے 78-79 کی، ہم ایک ڈرامہ کر رہے تھے کراچی میں، اور فاطمہ سوریہ بجیا اس ڈرامے کی رائٹر تھی، ایک معتبر رائٹر۔
جن سے بہت مشکل تھا یہ بات کرنا کہ بھئی ایسا کرنا، ایسا نہیں، ایسا کر دیں. تو میں ابھی رستے میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ وہ سچویشن یہ تھی کہ سبحانی بایونس کی ایک بیٹی ہے اور اس کا ایک بھانجا ہے جو جیل میں تھا اور سزا کاٹ کے واپس آیا ہے، اور اب عورتوں نے آپس میں طے کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے. سبحانی بایونس اپنی جگہ اور میں نے اپنی جگہ جب یہ سیکوینس پڑھا تو مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ اس طرح کیوں کر رہی ہیں آپ جو ہے. یہ تو مطلب ریشنل اس کا نہیں مجھے مل رہا کہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر رہے ہیں. تو سبحانی بایونس نے مجھ سے زیادہ یہ کہا کہ میں یہ سین نہیں کروں گا. اس نے گیٹ اپ اتار دیا اپنا. صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن میں مذاق فراق دیتا ہوں، تو اور جنرل صاحب کے علاوہ کئی اور لوگ جن کے بارے میں میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ بھی مذاق نہیں لگتا. تو وہ بات پتہ کیا ہے، یہ آپ خود ہوتے ہیں. اچھا دنیا ٹی وی میں ہوں تو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، دنیا ٹی وی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو فالو کر رہی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس تربیت سے آیا ہوں کہ جس میں بات کرنے کا ڈھنگ پہلے سکھایا جاتا ہے کہ آپ بات کر بھی دیں، جن کو پہنچنی ہو ان کو پہنچے. بات کرنی کتنی ہے، کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، یہ تین وہ ہیں ایریاز. کب بات کیا کرنی ہے، کرنی بھی ہے کہ نہیں کرتے ہیں، چلو کرتے ہیں. کیسے کریں گے، کب کریں گے اور کتنی کریں گے. آپ ایک ڈرامہ تھا، بانو آبا کی ایک کہانی تھی. یہاں ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے بڑا ریکال کروا دیا پورا زمانہ، بیٹھے ہوئے سامنے. وہ ایک گروپ ہے ریڈرز کا جو کلیکٹیو ریڈنگ کرتے ہیں، تو ہم بھی ایک زمانے میں کرتے تھے. تو وہ بہت پرانی بات ہے یہ. اور بانو قدسیہ آپا کا ایک افسانہ تھا جس کا نام تھا امر بیل. وہ ہم نے کم از کم کوئی 10 گھنٹوں 12 گھنٹوں میں پڑھا. اذانیں ہو گئی تھی رات کی، اور وہ اتنی دیر کیوں ہوئی، افسانہ تو طویل تھا ہی، لیکن اتنی دیر صرف اس لیے ہوئی کہ نہیں یار فلاں جگہ سے دوبارہ پڑھو. یہ ایک یعنی کنسنٹریشن اور ایبزارب کرنے کی ایک کیفیت کسی بہت اعلیٰ قسم کی چیز کی. خطرناک کہانی. ایک لڑکی اپنے باپ کے دوست سے ہک ہو گئی ہے. دس واز دا تھیم. میں نے اپنے جنرل مینیجر اللہ بخشے ان کو، محمد نثار حسین صاحب، جنہوں نے روایت ڈالی لانگ پلیس کی، ٹیلی تھیٹر اور یہ سارا جو اس زمانے میں تھا، انہوں نے اس زمانے میں مارشل لاء کے زمانے میں، ضیاء صاحب کے زمانے میں، سنیما جب بالکل ایک بہت مشکل صورتحال میں چلا گیا تھا، تو اس کمی کو انہوں نے پورا کیا اس لانگ پلے میں. ہم جب کبھی یعنی کسی نے کہا کہ جا کے کوئی فلانی چیز لے، اور رات جب ڈرامہ چل رہا ہے تو ہر گھر سے اونچی آواز میں ٹی وی لگا ہوتا تھا اور پورا لاہور دیکھ رہا ہوتا تھا. اسی طرح یقیناً پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہوگا. تو ان سے میں نے کہا کہ سر اس کا لانگ پلے بنائیں. کیا ہے کہانی 10 منٹ. تو میں نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ کاکا تم سمجھ نہیں آتا کی پہ گئے پنجابی مجھے ذرا فلو نہیں ہے. تو تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، کیا یہ ٹی وی پہ چل سکتا ہے؟ تو میں چپ ہو کے، میں جونیئر آدمی، وہ تو جنرل مینیجر تھے.
وہ میری قسمت میں تھا، میں نے کیا، وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے کہ اب کریٹیوٹی نہیں ہے، اب شوبز شو ہو رہا ہے، شو کرنا ہے، آپ نے جو کچھ ہے شو کر دیں۔ وہ ایک ہی کارڈ ہوا کرتا تھا نا جس شو کرنے والا، جو اس طرح ہو نا، تو یہاں تو ہر کارڈ شو ہو رہا ہے، ہر کارڈ۔ آپ یہ رائٹر کی بات کر رہے ہیں یا ایکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ رائٹر کی۔ تو رائٹر جب تک زندگی کو زندگی سے زیادہ نہ سمجھ پائے تو پھر وہ لکھے گا کیا؟ زندگی جو کچھ ہے اس کے اندرون میں جھانکنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ رائٹر، پینٹر، گائک، یہ سارے آرٹس جو ہے نا، یہ زندگی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں نا۔ جب نصرت فتح علی خان کوئی ایک آلاپ کرتا ہے تو وہ اندر سے جو نکلتا ہے وہ اس کی اپنی آلاپ کی اپنی زبان ہے، وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے۔ سو آپ اس وقت تک ریفلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں لائف کے کسی بھی پیس کو اس طرح کہ لگے کہ یہ کیا نہیں جا رہا، یہ ہو رہا ہے۔ ہیپننگ جب تک نہ بنے تب تک اثر نہیں ہوگا نا۔ جیسے اب بہت سارے ڈرامے ہیں، ان پر اس میں اثر نہیں ہے۔ تو زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ آبزرویشن بھی ہے، آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، آپ نے دوسروں کے ایکسپیرینسز جو بکس میں ہیں یا واقعات کسی نے مطلب آپ گیدرنگ میں یا کسی طرح سے آپ تک پہنچتے ہیں، ان کو انالائز کرنا، ان کو اپنے اندر آباد کرنا، اور پھر کرٹیکلی دیکھنا کہ یہ فلانے آدمی کی یہ کہانی تھی، تو کیا یہ ایسا اس کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے۔ تو کرٹک بھی، رائٹر بھی، ایکٹر بھی۔ ایکٹر جب تک زندگی کو نہیں کہیں اس کا ایکسیس نہیں ہے زندگی کے مختلف ایریاز میں، تو پھر وہ ٹائپ کیریکٹرز ہوتے ہیں نا، جو ایکٹر ہوتے ہیں، ہیرو جیسے ہوتے ہیں، وہ ٹائپ بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک اور کمرشل کام ہے۔ ایکٹر اور فلم سٹار میں بہت فرق ہے۔ ایکٹر مجموعہ ہوتا ہے کرداروں کا، بے شمار کرداروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ایک ہی طرح کے کرداروں کے الگ الگ شیڈز ہوتے ہیں۔ تو رائٹر نے کس شیڈ کو یا ڈائریکٹر نے کس شیڈ کو ٹچ کرنا ہے، یہ بڑی عجیب وہ ہے، کیسی لمبی چوڑی ایک سلسلہ۔ تو پڑھنا، دیکھنا اور کرنا، یہ بہت جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ وہ نہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہے تو آپ کریں گے تو صحیح، لیکن وہ بلیویبل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، آج کل جو ڈراماز چل رہے ہیں اس کے اندر ہمیں کافی اچھی اردو کا استعمال نظر آتا ہے، چند ڈراموں میں نظر آتا ہے؟ جی چند۔ اچھا، مجھے حیرت ہوئی ہے۔ وہ کون سے ہیں بیٹے، ذرا بتاؤ۔ وہ میں آپ کو بات بتاؤں، نہیں ہے، پھر نہیں ہے۔ بچی جو ہے نا وہ کیا گئی ہے، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتی۔ بیٹا بتا دو نا کیا وہ، کوئی ایک جملہ، ڈائلاگ یاد نہیں رہتے، ایک جیسے ڈرامے چل رہے ہیں۔ جن میں کمی جو آتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے بہت ساری امیجز آ جائیں تو آپ بلر ہو جاتے ہیں، آپ خود بلر ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں بلر ہو جاتی ہیں۔ منظر بلر ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وہ بعد میں اس سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہوتے ہیں، وہ تو کہیں اور تو ہو رہا ہے نا، کہیں اور تو فوکس میں ہے نا وہ تو ویسے ہی ہے۔ بلر آپ ہو گئے ہیں، بلر آپ اس لیے ہو گئے ہیں کہ بیٹا زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو گئی ہے۔ اخلاقیات کی تمام حدوں کو پھلانگ کر آپ ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں آپ کسی سے ٹکرا جائیں گے تو ایکسکیوز می نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کو جلدی ہے۔ آپ مڑ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ بزرگ ہے یا کوئی نہیں کیا ہے۔ سو
ایسے میں جو ٹی وی ہم دکھا رہے یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی، وہ اس کی دو ایریاز ہیں، ایک ہے انفارمیشن اور ایک ہے انٹرٹینمنٹ. تو جو انفارمیشن ہے وہ بھی اتنی خطرناک ہے اور اتنی تیز ہے اور اتنی گونج ہے اس کی کہ آپ اس کے اندر کہیں کھو جاتے ہیں اور اس کو 15ویں مرتبہ دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ ایک روبوٹ ہو، آپ کو روبوٹ بنا دیا گیا، روبوٹ بنا دیا گیا آپ لوگوں کو، اور آپ بن گئے ہیں. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کو تو ریٹنگ مل رہی ہے کیونکہ آپ نے ٹی وی آن کیا ہوا ہے اور ان کا چینل دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو بھی بکواس ہے وہ چل رہی ہے اور آپ آپس میں باتیں بھی کر رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، کھانا بھی پک رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کبھی ہوا ہوگا کہ کچن سے اماں نے نکل کے کہا کہ اس فلانی بات کا کیا ہوا کہ نہیں ہوا. یہ وہ زمانہ نہیں ہے. پلس پہلے ہوتا تھا کہ آپ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں کہ یہ کیوں ہوا اور یہ اب اس کا کیا ہوگا. رائٹ؟ اب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا کیا ہونا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو ان لوگوں کا کیا، وہ تو ان کے پاس جیبوں میں تو پیسے جا رہے ہیں نا، تو آپ کو کیا مل رہا ہے. تو آپ چھوڑیں گے تو ریٹنگ سب سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں اینکرز نے میڈیا کی زبان خراب کی. ایک بہت ہی عمومی سطح کی جو زبان ہے وہ اینکرز، ایون نیوز کے جملوں کی کنسٹرکشنز بھی غیر، کیا کہنا چاہیے اس کو، بری ہوتی ہے، لب و لہجہ برا ہے. کراچی کی صورتحال جو ہے اس پہ بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ کوڑا تو ہم خود اپنے گھر سے باہر پھینکتے ہیں، لیکن ڈسٹ بن یا وہ جو کچرا کنڈی ہوتی ہے وہ بھی تو ساتھ آس پاس کہیں ہوتی ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ڈالتے. تو ہم اصل میں خود ہم نے ہی تو ان کو حوصلہ دیا ہے کہ چلاؤ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون بند کرتا ہے. یہ ہوتا ہے یعنی ہمارے دیکھنے والوں کا مائنڈ سیٹ. جی سر، ہم نے دیکھنے والوں پہ ڈال دیا ہے. میری اوپینین یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے اوپینین رکھنے والے جو بہت تھوڑے ہیں، جو باقی ہیں ان کو جو آپ دکھائیں گے وہ دیکھیں گے. ہاں، تو آپ کو پھر آپ کو کس نے کہا کہ آپ دیکھیں؟ آپ نہیں دیکھتے نا. والوں کو بھی تھوڑا سا ذمہ دار ٹھہرائیں جو کس کو دکھائیں گے. کس کو گھر والوں کو؟ میں نے کہا کہ جو آڈینس ہے، ہاں، آڈینس میں یہ اوپینین رکھنے والے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، ہاں ہاں وہ لوگ جو ہے ان کی میجورٹی نہیں ہے، وہ لوگ تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے. جو دیکھ رہے ہیں ان کی اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے، ان کو جو آپ دکھا دیں گے وہ دیکھ لیں گے. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بند کر دیں گے. اگر آپ نے ایک ایڈے وفا دکھایا ہے تو عوام نے اس کو بھی دیکھا ہے. آپ نے میرے پاس ٹرو دکھایا ہے تو عوام نے اس کو بھی ٹوٹ کے دیکھا ہے. عوام کو آپ جو کنٹیکٹ دکھائیں گے، موسٹلی عوام جو ہے تماشائیہ دیکھنے والی ہے، آڈینس ہے، تماشائی. ہاں ٹھیک ہے. اوپینین میکر نہیں ہے، اوپینین رکھنے والی نہیں ہے. تو ان کو تو جو چیز دکھاتے جائیں گے وہ دیکھتے جائیں گے. اس پہ ان کو بلیم کرنا، یہ کہنا کہ وہ بند کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ بند کرنے والے یہاں پہ میجورٹی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. میں تو کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھتا. پچھلے 15 سال 20 سال میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ ڈرامہ ہے دیکھا ہے، اس سے پہلے ہمیں یاد ہے الفا پربھو چاندی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہمیں یاد ہے. انگار بازی اور پرانے دھواں، پتہ نہیں کتنے ڈراموں سب کے اب تک یاد ہے آج تک. مولانا آپ نے بہت اچھی بات کہی. بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا نظر مارے نا اپنے مڈل کلاس کی طرف، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا اتنا خیال ہے، میں بیان ضرور کر دوں گا
मिडिल क्लास में 90% ऐसे घर हैं जिनमें उस तरह की लिविंग नहीं है जो आज से कोई 25 साल पहले थी। अब हमारे यहाँ बच्चे ऑलमोस्ट इलाजा नगर में होते हैं। बच्चे मोस्टली अलग होते हैं। उनके पास अगर पैसे हैं तो अलग टीवी है उनका, उनके पास पैसे नहीं भी हैं तो उनके पास एक फ़ोन, सेल फ़ोन है, उसमें सारी दुनिया उनके अपने हथेली में है। और जो कुछ हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं वो भी देखने की मतलब वो देख सकते हैं, देखते होंगे और देखते हैं। तो वो जो है ना एक ये तय करना कि जी साहिब और राय कोई हो, ओपिनियन वाले लोग हों, तो ओपिनियन वाले लोग भी जो हैं वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रॉनिक लाइफ हो गई है और बहुत तेज़ रफ्तार हो गई है, ज़रूरतें बढ़ गई हैं, महंगाई और ये वो फला, तो ज़िंदगी को मैनेज करने के लिए आपको अब चलने की बजाय दौड़ना पड़ रहा है। हर एक को, घर के साहिब और राय को भी और एक बेफिक्र नौजवान को भी। अब हम बिल्कुल वो जो मुझे तलाक चाहिए या मैं यहाँ नहीं रहूँगी और देखती हूँ मैं कौन मुझे रोकता है, और लड़की जो है वो घर से बाहर निकल जाती है और हक्का बक्का हो जाते हैं माँ बाप भी। ऐसे सीन देखे हैं ना आपने। तो खुदा न खास्ता ऐसे हज़ारों घरों में इस तरह की लड़कियाँ और लड़के मौजूद हैं। हमें नहीं पता चलता कि किस चींटी ने सबसे पहले आपको काटा है और कहाँ काटा है। फिर वो जगह आशना हो गई हर चींटी के लिए कि ये इसको काटना है। ये एक आध नशिस्त में इस तरह की बातों, ये जो मौजू चल रहा है इसको समझ तो आ सकता है, लेकिन इसके हल के मामलात इसलिए नहीं हो सकते हैं कि जो चलाने वाले हैं उनका मतमई नज़र भी कोई अच्छा नहीं है। उनका मतमई नज़र है पैसा कमाना, और पैसा कमाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं। एक ही कहानी चल रही है ना पिछले मेरे ख्याल के 8-10 साल में, एक ही कहानी है जो चल रही है और उसके मुख्तलिफ रूप, और वो उसका जायका तेज़ से तेज़ हो रहा है। ऐसा है कि नहीं है बेटा? तेज़ से तेज़ हो रहा है ना। तो कैसे हो रहा है? रेटिंग की वजह से। जो हम की मालकिन हैं वो हमारी बैचमेट है टीवी में, और उनकी बहू, उन्होंने वो ड्रामा चलाया वो जो मैंने बात की थी ना कि लड़की चाहिए। तो एक एपिसोड, 2 एपिसोड, तीसरे एपिसोड के दौरान में शकील साहब एक बहुत अच्छे एक नामवर आर्टिस्ट, फिल्म की भी रहे लेकिन टीवी के खास तौर पर, उन्होंने किसी चैनल पर बैठकर रोती हुई ये कहा कि व्हाट द हेल इज डूइंग दीज पीपल। तो उन्होंने, किसी ने नोटिस लिया होगा, और उन्होंने क्या किया कि उसका नाम लड़की चाहिए की बजाय बारिश रख दिया। ड्रामा नहीं बन गया, बारिश तो और तेज होगी ना फिर। जी सर 2 सवाल हैं। आपने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में जो है वो खासी तंकीदी गुफ्तगू मौजूदा जो ड्रामे का मौजूद है उसके हवाले से की, और अभी आपने जो रिसेंट आपने गुफ्तगू की चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमारी रियलिटी है। तो अगर हम अपनी रियलिटी नहीं ये एक मिनट ड्रामे में दिखा रहे हैं तो क्या मैंने सिर्फ उसको नोटिस किया है, मैंने ये नहीं कहा कि ये आज की रियलिटी है। क्या ये सब हमारे उचित नहीं होना, हमारे उचित हो रहा है, इससे ज़्यादा बढ़कर हो रहा है जो दिखाया जा रहा है। हाँ जी, हमें जैसे कौन में मुनाफिक अपनी शनाख्त रखते हैं, हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ और है लेकिन हम सामने कुछ और देखना चाहते हैं। हाँ। तो अगर वो चीज़ हमारी रियलिटी है उसे पर्दे पे दिखाया जा रहा है तो उसमें हर्ज क्या है? पहला सवाल तो मेरा ये। और दूसरा सवाल ये कि हम अगर हमारे पास इतने अच्छे राइटर्स और ये सारे लोग हैं तो हम जितना एक नाम ड्रामे में पिछले 5 साल में बनाया, हम फिल्म में क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास आज भी बड़े पर्दे पे जो चीज़ दिखाई जा रही है उसमें से ड्रामे की छाप नहीं हटती।
क्यों नहीं बन पा रही है, कि वो ड्रामा ही क्यों बन रहा है बड़े? बेसिकली वो फिल्म के लोग नहीं है बेटा, फिल्म बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है, उसका टेम्परामेंट मतलब उसकी साइकी ही और है, उसके इंग्रेडिएंट्स ही और है। आज तक फिल्म में कोई ऐसा गाना आपने नहीं देखा होगा जो फिल्म की कहानी का का हिस्सा बने, उसकी प्रोग्रेशन का में कोई उसकी पार्टिसिपेशन उस गाने की, वो आइटम सॉन्ग टाइप की चीज़ें जो है ना वो हो रही है। तो फिल्म जो है ना उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि फिल्म वही लोग बना रहे हैं और उसमें भी वो इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब गुडी सारा कुछ हो जाए और पैसे किसी तरह से वापस आ जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ फिल्म बहुत अरसे पहले ही ख़त्म हो गई थी, जब सुल्तान राही और दूसरे कौन है, मुस्तफ़ा कुरैशी और हुमायूं कुरैशी। सर क्या वो भी फिल्म थी जी, जो सुल्तान राही साहब एक्शन दिखाते रहे, क्या वो भी फिल्म थी? तो मैं वही तो कहने लगा हूँ कि फिल्म ख़त्म कब हुई, उसी वक्त हुई, उसी तरह उन्हीं ने तो उसको किया। लेकिन एक बात मैं बताऊँगा आपको बेटे, जो व्यूअर है ना वो बहुत फैला हुआ है। हम उसके होता है ना कि आप कोई सर्वे करें और ये सारा सिलसिला, तो वो बेमानी है। व्यूअर में यानी मुख्तलिफ़ क्लासेस के व्यूअर्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने इससे सवाल क्या करना है। व्यूअर का मसला नहीं है, व्यूअर बहुत डिप्रेस्ड भी है और गरीब भी है आम तौर पर जो फिल्में इस तरह की देखने के लिए जाते थे। और एक साइकोलॉजिकल बात, आपके सवाल से मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बात आई है। ये जो सख्त कवानी और ये वो सारा सिलसिला चला है हमारे मुल्क में, तो ये एंगर जो है वो एक सिंबल बन गया है। ये एक सिंबल बना, सुल्तान राही एक सिंबल बन गया, गैर क्या कहना चाहिए, नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ एक सिंबल बन गया और वो आइडलाइज होने लग गया। अब ये एक और इंटरप्रिटेशन है और ये इस वक्त यानी बात की गहराइयों में जाने से मेरे ख्याल में इतना कोई नहीं होगा। क्या कहना चाहिए, इसे थोड़ा सा मुख्तसर भी करते हैं हम इसको, कि फिल्म अपनी जगह पर एक चीज़ है और उसके लिए आप खुद जा रहे हैं, टिकट लेकर हॉल में दाखिल खुद हो रहे हैं। टीवी आपके घर में है, आपके बेडरूम में है, आपके ड्राइंग रूम में है, आपके लाउंज में है, टीवी आपके हाथ में है। सो कोई पाबंदी नहीं, किसी पैसे की जरूरत नहीं। बहरहाल आपने बिल जो देना है अपने फ़ोन का वो अपनी जगह देना है और ज़ाहिर है कि वो तो देना होगा क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है। तो फिल्म आपको बुलाती नहीं है, आप उसकी तरफ जाते हैं। ये आपके घर में एक जंग हो रही है, एक सारा मंजरनामा जो है ना वो आपके घर के अंदर ही है। तो बेटा आप बंद कर दिया करें ना, तो नहीं करते बेटा। मैं जो बात पहले कर रहा था वही मैं दोहरा रहा हूँ कि आप बंद नहीं करते हैं, आप देखते हैं। आप न देखें तो कैसे रेटिंग का जो है जो उनका वैक्सीन स्लैब हो वो ज़ाहिर करेगा कि ये ज़्यादा नंबर उसकी आएंगे कम नंबर। हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अगर ना देखें नहीं देखेंगे तो क्या वो डंडे मारेंगे हम? सर मेरा पहला सवाल इसी हवाले से था कि अगर हम अपनी जो रियलिटीज़ हैं जो कि शायद उससे ज़्यादा तल्ख हैं जो कि दिखाई जा रही हैं, हमें उनके दिखाए जाने का इतराज़ क्यों? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत ज़रा कड़वा सा भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा हो। बात यह भाई कि जब अभी एक वाक़या हुआ उस पे मोटरवे पे, उसके फ़ौरन बाद एक और वाक़या हुआ, उसके बाद फ़ौरन एक बात वाक़या हुआ, फ़ौरन एक बाद वाक़या हुआ। तो एक बात जो मैं कहूँगा कि किस किस को पकड़ेंगे और कब कब तक पकड़ते रहेंगे, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि एक तबका उठता है कि जब कहा गया कि इसको फांसी देनी चाहिए और सरेआम फांसी देनी चाहिए, तो पूरे टीवी पर सारे चैनल्स पे एक गुफ्तगू शुरू हो गई
کہ یہ قانون منع ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا. ہم میں سے ہی ہیں لوگ، ہم میں ہی وہ لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو نگیٹ کر رہے ہیں یا ہماری باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اخبار تک تو یعنی پڑھا نہیں جاتا. اخبار میں تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی ہے نا، لیکن اخبار میں صورتحال اس طرح کی نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھتے، اس کو نہیں پڑھتے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کب عادی ہو گئے ہیں اس کے.